السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، والصلاة والسلام على خیر خلقہ واشرف بریتہ، الذی سمی فی السماء باحمد وفی الارضین بابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوفوا بعہدکم اوفی بعہدی۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، یقیناً آپ خواتین و حضرات متوجہ ہیں، آپ کو یاد ہے ہم جمعہ کے پہلے خطبے میں قرآن مجید اور محمد اور آل محمد کی معتبر اور مستند روایات کی روشنی میں گناہان کبیرہ کو بیان کر رہے تھے، اور گناہ کبیرہ کی تعریف یہ کی گئی ہے، اس کا یہ مطلب بیان کیا گیا ہے، ہر وہ گناہ کہ جس کا خدا نے قرآن میں نام لے کے اس کے لیے سزا کو بیان کیا ہو۔ نمونے کے طور پر من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، دانستہ طور پر جان بوجھ کے اور قتل کے ارادے سے اگر کوئی کسی مومن کو قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جن کے لیے کسی کے لیے جہنم کو عذاب کے طور پر کہا گیا ہے، کسی کے لیے دردناک عذاب یعنی توہین آمیز عذاب، یہ مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مردار کے گوشت کھانے والے کے لیے بھی سزا کا ذکر کیا گیا ہے، یا سنت معتبرہ میں رسول اور اہل بیت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی معتبر روایات میں اس کے لیے گناہ کو سزا کو بیان کیا گیا ہو۔ تیسری تعریف اس کی، اس کو غور سے سنیے، کسی گناہ کو ایسے دوسرے گناہ سے تشبیہ دیں، اس کو کسی دوسرے ایسے گناہ کے مانند کہا جائے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سزا مقرر کی ہے۔ جیسے غیبت ہے، غیبت کو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے، یعنی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اور مردار کے گوشت کھانے کی سزا قرآن کے اندر موجود ہے، یعنی ایسے گناہ سے تشبیہ دیں، اس کو ایسا گناہ کہا جائے کہ جس کے لیے خدا نے قرآن میں سزا مقرر کی ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ من جملہ گناہان کبیرہ میں سے جس کے کبیرہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، خدا نے قرآن میں اور ائمہ اہل بیت میں اس کے لیے سزا مقرر کی ہے، سزا بیان کی ہے، وہ وعدہ خلافی ہے۔ وعدہ خلافی، جو گناہ بالکل معمولی سمجھے جاتے ہیں نا، معمولی، وہ ان میں، لیکن گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ وعدہ خلافی ہے۔ تین قسم کے ہیں وعدے۔ اب ایسا لفظ میں اردو میں استعمال کروں جو ان تینوں کو شامل ہو جائے، شاید ایگریمنٹ کا لفظ جو ہے نا وہ زیادہ مناسب ہو، 100% شاید اس مفہوم کو ادا نہ کرے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں خدا سے ایگریمنٹ تین طریقے سے آپ کرتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں، روایات میں، قرآنی آیات میں یہ تین لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک عہد،
عین ہے دال، نمبر 2 نظر نون زال رے، نمبر 3 قسم، یعنی بندہ خدا کی طرف سے یہ عمل واجب نہیں تھا آپ پر، آپ نے خود یا نظر کر کے یا قسم کر کے یا خدا سے عہد کر کے اس کو اپنے اوپر لازمی قرار دیا ہے۔ عمرہ مفردہ واجب نہیں ہے، آپ قسم کھاتے ہیں یا نظر کرتے ہیں یا عہد کرتے ہیں کہ میں عمرہ مفردہ کروں گا، اسی رجب میں عمرہ مفردہ کروں گا، یہ عمرہ مفردہ جو ابتدائی طور پر مستحب تھا اب وہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے خود اس کو اپنے اوپر قسم کھا کے یا نظر کر کے، جس کو منت ماننا کہا جاتا ہے، اپنے اوپر لازمی قرار دیا ہے، اس کو کرنا اب واجب ہوگا، نہ کرنا گناہ ہے، اس کا کفارہ کہ جس کی وجہ سے آپ اس گناہ کی سزا سے بچ سکیں کفارہ مقرر ہے۔ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ بظاہر تینوں ایک چیزیں ہیں، وہ بھی قسم بھی ایک طرح کے ایگریمنٹ ہے، عہد بھی ایک طرح کے ایگریمنٹ ہے، نظر بھی ایک طرح کے ایگریمنٹ ہے، لیکن تینوں کے کفارے الگ الگ ہیں۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیوں الگ الگ ہیں، اس کا زیادہ کیوں ہے، اس کا کم کیوں ہے؟ اچھا جی، یہ پھر خدا اور رسول سے پوچھیں، میں اپنی طرف سے کوئی حکمت یا مصلحت جو ہے نا وہ تراشنے کا مجھے حق حاصل نہیں ہے، میرا کام جو قرآن کے اندر یا سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ بعد میں تفصیل عرض کروں گا، ایک گناہ جو ہے ان میں سے اس کے کفارہ آپ کو 3 چیزوں میں سے ایک میں اختیار دیا گیا ہے، یا 10 مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یا 10 روزے رکھو، یا غلام آزاد کرو۔ ہو سکتا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا شاید سب سے آسان ہو، 10 روزے رکھنا اس سے مشکل ہے، غلام آزاد کرنا، ایک غلام کتنا ہوگا؟ یہ کوئی 500 کا تو نہیں ملے گا، غلام 1000 کا بھی نہیں ملے گا۔ وہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے 1000 غلام راہ خدا میں آزاد کیے تھے امیر المومنین علیہ السلام نے، 1000 غلام۔ اچھا اب آپ کہیں کہ بھئی تینوں کی قیمت برابر ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے شریعت میں، جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے، شریعت میں چون و چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ الاسلام هو التسلیم، اسلام احکام خدا بندی کے سامنے بلا چون و چرا دم مارے بغیر سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ ماہواری کے دنوں میں خاتون سے جو نمازیں رہ جاتی ہیں ان کی بعد میں قضا نہیں ہے، روزے رہ جاتے ہیں تو ان کی بعد میں قضا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ بس آپ سیدھے کہیں کہ بس امام معصوم نے کہہ دیا ہے اس میں قضا ہے تو قضا بجا لائے گی، اس میں قضا نہیں ہے۔ لوگوں نے بتایا ہے، کچھ حکمتیں بیان کی گئی ہیں، وہ روزہ سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے اور اس کو بھی آپ محروم کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں وہ ماہواری کے دنوں میں ہفتہ 10 دن یا اگر نہیں رکھ سکی تو بعد میں رکھے، نماز تو جو ہے نا وہ روزانہ ہی پڑھتی ہے، 7 دن جو ہے نا مہینے میں نہیں پڑھی گی تو کیا ہو جائے گا؟ اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، لیکن اصل چیز ہے ہم کہتے ہیں الفارق النص، ان دونوں میں کون سی چیز ہے جو ان دونوں کے حکم میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے؟ وہ نص ہے، وہ معصوم کا فرمان ہے۔ عہد بعض اوقات اللہ بندے سے کرتا ہے، خدا بندے میں کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، بعض اوقات ابتدائی طور پر بندہ خدا سے عہد کرتا ہے، بعض اوقات بندے آپس میں جو ہے نا وہ عہد کرتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے، اس کے نمونے میں آپ کی خدمت میں وہ عرض کروں گا۔ خدا بندے میں عہد، اور خدا نے کہا ہوا ہے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یہ ایگریمنٹ ہے، تم دعا کرو اور تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اچھا بندہ خدا سے عہد کرتا ہے ابتدائی طور پر، خدا کی طرف سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، دستخط ایک طرف سے ہوتے ہیں، جس طرح طلاق جو ہے نا وہ شوہر کی طرف سے جاری کی جاتی ہے، ادھر بیوی کی رضامندی ضروری نہیں ہوتی، بندہ خود نظر کرتا ہے، یا غیر مشروط طور پر یا مشروط طور پر۔ غیر مشروط طور اگلے جمعرات کو روزہ رکھوں گا، کوئی شرط و قید آپ نہیں لگاتے۔ مشروط نظر اللہ نے ابھی رزلٹ آنے والا ہے 2-3 دن میں، میرا بیٹا جو ہے اگر اس نے جو ہے نا وہ پوزیشن لی 1st 2nd 3rd تو اگلے جمعرات کو میں روزہ رکھوں گا، 1-2 دن میں جو ہے نا وہ رزلٹ آنے والا ہے۔
وہ اگر پوزیشن لیتا ہے تو اگلے جمعرات کو روزہ رکھنا آپ پر واجب ہوگا، ورنہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ مشروط نظر ہے، مشروط نظر ہے۔ اچھا جی، اور اسی طرح وہ قسم ہے۔ عہد، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت بطور تمہید عرض کروں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر حالت میں ناپسندیدہ ہیں، ہر حالت میں ناپسندیدہ اور قابل مذمت ہے۔ ظلم، ستم، ہر حالت میں جو ہے نا وہ ہے۔ دنیا کے کسی عقل مند کے نزدیک ظلم کوئی پسندیدہ یا قابل تعریف عمل نہیں ہے۔ کچھ کام دنیا کی ہر عقل مند کے نزدیک وہ مستحسن ہے، قابل تعریف ہے، عدل اور انصاف۔ کچھ کام بعض اوقات اچھے ہوتے ہیں، بعض اوقات برے ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا کبھی اچھا ہوتا ہے، کبھی برا ہوتا ہے۔ میں جھوٹ کی بحث میں آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ ایک بے گناہ آدمی کو پکڑنے کے لیے یہاں جو ہے نا وہ پولیس آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کمپلیکس کے فلان جگہ موجود ہے، آپ کہیں کہ بھائی ادھر نہیں ہے، قسم بھی کھا لیں کہ وہ ادھر نہیں ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ فلان جگہ جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اندر تابوت خانے میں یا زیارات کے پاس جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی جان بچانے کے لیے یا اس کو تشدد سے بچانے کے لیے۔ پتہ ہے آپ کو کہ اگر اس بیچارے کو یہاں سے اٹھا کے لے جایا گیا، پھر ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو جائے گا، نہ پتہ چلے گا کہ زندہ ہے، نہ پتہ چلے گا کہ وہ مردہ ہے۔ یہ مثال کو ساری دنیا کے عقل مند یہ کام جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ جو مال دنیا ہے نا، مال دنیا، یہ نہ ہر حالت میں قابل تعریف ہے، نہ ہر حالت میں قابل مذمت ہے۔ کبھی یہ قابل تعریف ہے چونکہ یہ مال آپ کو جنت پہنچا دیتا ہے، کبھی قابل مذمت ہے، یہی مال روز قیامت آہنی لوہے کی زنجیر کی صورت میں روز قیامت بندے کو پہنا دیا جاتا ہے۔ یہی مال، یہی پیسہ، یہی بھیڑ بکریاں، یہی گندم، یہی کھجوریں، یہی کشمش، جن کی جو ہے نا انسان نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوتی ہے۔ مال دنیا کبھی قابل مذمت ہے اور کبھی قابل تعریف۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ توبہ کی دو آیتیں ہیں، اس میں دو آیتیں ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 76، 77 اور 78۔ یہ آیت میں پڑھتا ہوں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کے ساتھ عہد کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ کیا؟ مکان کا کرایہ کا ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور اس طرح لَإِنْ آتَانَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازا، اس نے ہمیں کوئی مال و دولت دی، تو ہم اس میں سے لازمی طور پر صدقہ دیں گے راہ خدا میں، اور وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم ایسے کام کریں گے جس کی وجہ سے ہمارا شمار صالحین میں ہوگا، نیک لوگوں میں ہوگا۔ وَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو نوازا، یہ مال دنیا کا نام خدا نے قرآن میں خیر رکھا ہے، خیر۔ یہ کبھی خیر بنتا ہے، کبھی شر بنتا ہے۔ اچھا جی، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اس نے اپنے فضل کرم سے ان کو نوازا، بَخِلُوا بِهِ، اب اس میں سے حقوق اللہ کو ادا کرنے سے انہوں نے بخل سے کام لیا، کنجوسی سے کام لیا، وَتَوَلَّوْا، وَهُمْ منہ پھیر لیا، اصلاً منہ پھیر لیا الہی احکام سے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ۔ عجیب ہے، میں عرض کروں گا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، آپ نے فرمایا ہے عہد شکنی اور وعدہ خلافی منافقت لے آتا ہے، اس کے نتیجے بندہ ٹھیک ٹھاک بندہ منافق ہو جاتا ہے۔ اور ثبوت کے طور پر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کی، فَعَاقَبَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ، اس عہد شکنی کے نتیجے میں وعدہ کیا تھا اگر اللہ اپنے فضل کرم سے ہمیں مال و دولت دے تو ہم صدقہ بھی دیں گے، نیک لوگوں میں بھی ہم شمار ہوں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل کرم سے مال دیا، دولت دی، بخل کیا اور منہ پھیر لیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا،
اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں میں نفاق کا بیج بول دیا، اس بخل اور کنجوسی کے نتیجے میں الا یوم یلقونہ، اور یہ مرتے دم تک، یعنی اس دنیا سے پھر یہ لوگ منافق اٹھیں گے، جی آپ، بما اخلف اللہ، اسی اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی وجہ سے، جی آپ، وما وعدوہ وما کانوا یکذبون، اور اسی جھوٹ بولنے کے نتیجے میں۔ اس آیے کریمہ کے شان نزول کے بارے میں یہ تاریخ میں یہ باتیں موجود ہیں، آپ سب جگہ موجود ہے، خصوصاً جو آسانی سے دستیاب ہے، آپ کے اکثر کے موبائلوں میں بھی ہوگا، شیخ محسن علی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر الکوثر میں اسی آیے کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 76، 77، 78 کی تفسیر میں انہوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ البتہ انہوں نے تھوڑا سا مختصر بیان کیا ہے، باقی مقامات پر وہ جو ہے نا وہ ہے۔ ایک شخص انصاری رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے، ثعلبہ بن عاطب، ثعلبہ نام ثعلبہ ہے، ولدیت میں تھوڑا سا شک ہو رہا ہے۔ ثعلبہ آیا، یا رسول اللہ غربت سے تنگ آ گیا ہوں، دعا کریں خدا مجھے اپنے فضل کرم سے کچھ دے دے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مال دنیا بہت خطرناک ہے، میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جو ہے نا وہ اس فقر اور غربت پر صبر کرو۔ وہ روایت میں نے سنی ہے اپنے مستند اساتید سے، روز قیامت لوگ اپنے حساب کتاب میں لگے ہوئے ہوں گے، یہاں تک ہنسلی کی ہڈی تک اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اللہ حکم دے گا زمین کو کہ پسینے کے جو قطرے گرتے ہیں نا، ادھر کوئی ماربل یا ٹائلیں نہیں لگی ہوئی ہوں گی، لیکن زمین سے کہے گا اس کے پسینے کے جو قطرے گرتے ہیں نا ان کو جذب نہ کرو، وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اسی دوران یہ اپنے لگے ہوئے ہوں گے، اوپر جو ہے نا وہ مرغابیوں کی طرح کچھ لوگوں کو پر لگے ہوئے ہوں گے، اور ان کے اوپر سے پرواز کر کے سیدھا اپنے قبروں سے ٹیک اپ کر کے جو ہے نا وہ جنت جا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ ہم ادھر اپنے حساب کتاب میں لگے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اوپر سے پرواز کر کے جنت جا رہے ہیں۔ کہا کہ یہ وہ غریب ہیں جو اپنی غربت پر صبر کرتے رہے دنیا میں، صبر کرو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ تنگ آ گیا ہوں غربت سے۔ دعا کی آپ نے، اس کے بعد پیسہ آیا، کچھ بھیڑ بکریاں خریدی اس نے۔ بھیڑ یہ ریگولر 5 وقت مسجد النبی میں رسول خدا کی اختتام نماز پڑھنے آتا تھا، اس سے بڑھ کے اور کون خوش قسمت ہو سکتا ہے جو ریگولر 5 وقت کی نماز، اور وہ مسجد امام صادق میں یا نہیں، مسجد النبی میں رسول خدا کی اقتداء میں امامت میں نماز پڑھتا تھا۔ وہ جو ہے نا وہ صبح اور شام کی نماز میں مغرب آتا تھا، دوپہر کو اپنی وہ بھیڑ بکریوں کو جو ہے نا وہ چرانے کے چکر میں دوپہر کو غائب ہو جاتا تھا۔ اچھا آہستہ آہستہ یہ مال دنیا اتنا بڑھ گیا، ان کو سنبھالتے سنبھالتے اب صرف جمعہ میں آنے لگا، صرف جمعہ میں نا باقی نہ گئے۔ ایک دفعہ جمعہ میں آیا تو رسول خدا نے پوچھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ مال دنیا خطرناک ہے، دیکھو تم مسجد النبی میں نماز با جماعت سے محروم ہو رہے ہو۔ یا رسول اللہ نہیں انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ بڑھ گئی، اللہ بھی اس سے امتحان لے رہا تھا، بڑی تیزی سے جو ہے نا پتہ نہیں شاید جڑواں بچے دے رہی تھی اس کی بکریاں، اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ مدینہ شہر ان کو سنبھالنے کے لیے ناکافی ہو گیا۔ جس طرح اسلام آباد میں یہ وہ کیا جو ہے نا وہ پالنا بھینسیں یا گائے وہ منع ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ پھر جو ہے نا وہ دودھ دیتے ہیں تو ان کو اجازت مل جاتی ہے۔ یہاں کوئی مشکل نہیں ہے جو اس ملک میں آسان نہ ہو۔ اچھا جی، یہ باہر نکل گیا اور بالکل غائب ہو گیا۔ بھیڑ بکریوں کی تعداد اگر 121 ہو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آزاد جنگل میں 1 سال تک وہ آپ کی ملکیت میں رہیں۔ آج کل مشکل ہے، اونٹ کی الگ نصاب ہے، اور گائے بھینس کی الگ ہے، بھیڑ بکری کی الگ ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ ثعلبہ انصاری جس کو خدا نے آپ کی دعا کی برکت سے دولت دی ہے، اس کی بھیڑ بکریوں کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ آپ کسی کو بھیجیں، آپ نے ایک بندے کو بھیجا، وہ آیت جو زکوٰۃ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، خذ من اموالہم صدقہ،
तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम वसल्लि अलैहिम फ़इन्न सलातका सकनुन लहुम। ये आए ज़कात है, सदक़ा वाजिब। ज़कात को सदक़ा वाजिब कहते हैं, फ़ितरा को भी सदक़ा वाजिब कहते हैं। आपके बच्चे खुदा न खास्ता मरीज़ हों तो आप सदक़ा देते हैं, वो मुस्तहब है, वो वाजिब नहीं है। सफ़र पे जा रहे हैं सदक़ा देते हैं, वो मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। ज़कात और फ़ितरा ये सदक़ा वाजिब कहलाता है। खुद मिन अमवालिहिम सदक़ा, लोगों के अमवाल से आप ज़कात वसूल करें, और ये ज़कात उनकी जो है ना पाकीज़गी का बाइस होगी, अदायगी ज़कात, और उनके दिल पाक होंगे, माल दौलत में इजाफ़ा होगा। उनसे ज़कात वसूल करके उनके हक़ में दुआ भी करें। फ़इन्ना सलातक सकनुन लहुम, आप जो उनको दुआ करेंगे ना, उनको क़ल्बी सुकून मिलेगा कि अल्लाह ताला के रसूल ने हमारे हक़ में जो है ना वो दुआ की है। अपना लेटर पेड पर जो है ना वो लेटर भी ये मैं दो अपने बंदे दे रहा हूँ, इनको ज़कात दो, और फिर कुरान की आयत भी उनको दे के भेजा दो बंदों की तरफ। सालबा के पास जब उसने कहा गया तो उसने कहा हम कोई यहूदी हैं कि हमसे जिज़्या वसूल किया जा रहा है? भूखा मरना बेहतर है इस किस्म की दौलत से। जी अच्छा जी, ये तो मान लिया यहूदी जैसा कि वो अहले बैत अतार से वो मुबाहला न कर सके, और जिज़्या देने पर जो है ना वो मुसलमान नहीं हुए, लेकिन जिज़्या देते हैं, यानी हम इतना पैसा सालाना या मंथली देंगे, इस्लामी हुकूमत हमारी जान माल नामूस की हिफाजत करेंगे, उसको जिज़्या कहा जाता है। उसको जिज़्या कहा कि हम कोई अहले किताब हैं कि हमसे जिज़्या वसूल किया जा रहा है। दूसरे बंदे के पास भेजा, उसने कहा समअन व ताअतन लिल्लाहि व रसूलिल्लाह, अल्लाह और रसूल के हुक्म के सामने मेरा जो है ना वो सारे तस्लीम हम है। ऊंट थे उसके पास, चुन चुन के जो सेहतमंद और मोटे थे ना, वो बतौर ज़कात जो है ना वो उनके वो हवाला कर दिया। ये कहते हैं कि उस मौके पर जो है ना ये आये करीमा नाजिल हुई है। वमिनहुम मन आहदुल्लाह, खुदा से अहद करके उसकी अहद शिकनी। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, ये एक अहद है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी एक अहद है, वो अल्लाह से अहद है, ये रसूलुल्लाह से अहद है। अली वलीउल्लाह, ये अमीर अल मोमिनीन और आपकी औलाद ताहिरीन से जो है ना वो अहद है। जी शैतान की इबादत का लफ्ज़ आया हुआ है, हमने खुदा से अहद किया हुआ है कि हम शैतान की इताअत नहीं करेंगे, इबादत नहीं करेंगे। दुनिया में कोई शैतान का इबादत गुजार है? बुतों का पूजा किया जाता है जी, सूरज का किया जाता है, इंडिया में गाय का किया जाता है, आतश परस्त लोग भी मौजूद हैं। शैतान की कोई इबादत नहीं करता। यहाँ शैतान की इबादत से मुराद शैतान की इताअत है। शैतान जिस काम पर आपको लगाए, गलत काम पर उसके पीछे लगने को अल्लाह ताला ने शैतान की इबादत का जो है ना वो नाम दिया है। ये अहद करके अहद शिकनी करना, शैतान के बहकावे में आके वो करना, ये गोया एक तरह का अल्लाह ताला के साथ किए हुए वादे को बंदा तोड़ रहा है, जो यकीनन गुनाह है, कबीरा है। इसके बहुत सारे अहकाम हैं। नज़र का तरीक़ा भी होना चाहिए। मन्नत मानते हैं और समझते हैं कि बस जिस तरीक़े से हमने मन्नत मानी है अब हम पाबंद हो गए कि वो काम करें, जबकि वो हकीकत में मन्नत होती नहीं है। सिर्फ दिल में नियत कर लें कि मैं ये काम करूँगा, वो नहीं है, ज़ुबान से बोलना पड़ता है। अहद का कफ़ारा नज़र से ज़्यादा है। वो मैं अर्ज़ करूँगा, आहदुल्लाह बोले जाते हैं, सेगे बोले जाते हैं, या ऐसे ही बेख्याली में वो तकिए ज़बान जो है ना वो बना होता कुन लोगों का वल्ला वल्ला वल्ला। ये अरब ममालिक में जो कम्युनिस्ट किस्म के हैं, जो खुदा को भी कायल नहीं है, उनकी ज़बान पर भी है वल्ला वल्ला वल्ला। अच्छा जी, वल्ला मैं इधर जा रहा था, वो किसी ने कहा नहीं, कसम खा उसको, वल्ला मैं ऐसा कर रहा था, वल्ला। ये कसम नहीं है, ये कसम नहीं है। एक इरादे के साथ कसम की मुखालिफत हराम है और उसका कफ़ारा भी है। उसके नतीजे में अजाब से इंसान जो है ना वो बच जाता है। अल्लाह ताला हमें तमाम गुनाहान कबीरा व सगीरा और खुसूसन ये अहद शिकनी सूरह मोमिनीन, जिसकी हमारी रिवायात के मुताबिक अमीर मोमिनीन ने खाने काबा में विलादत के फ़ौरन बाद जिसकी तिलावत की थी, उनमें एक ये भी है, वल्लज़ीना हुम लिअहदिहिम व अमानातिहिम राऊन। उनको नजात मिलेगी या कामयाब होंगे
جو کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو بھی پورا کرتے ہیں، اور جب کوئی ان کے پاس امانت رکھتا ہے اس میں بھی خیانت نہیں کرتے، اور صحیح حالت میں اس کو مالک تک پہنچا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعن وعلى سیما علی ابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلى ابنته الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلى سبطیہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وعلى علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسیٰ بن جعفر الکاظم وعلی بن موسیٰ الرضا ومحمد بن علی التقی وعلی بن محمد النقی الہادی والحسن بن علی العسکری والخلف الحجہ المہدی المنتظر، اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یقیناً آپ کو یاد ہے میں دوسرے خطبے میں خاتون جنت علیہ السلام کے خطبے کے کچھ اقتباسات، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ خطبے کے کم از کم وہ حصے ہم جن کو بیان کر سکتے ہیں اور حالات بھی اجازت دیتے ہیں، وہ علم اور حکمت سے خالی نہیں ہیں۔ بعض اقتباسات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ گزشتہ جو خطبہ تھا اس میں آپ نے احکام کا فلسفہ بیان کیا، اللہ پر ایمان لانا، اہل بیت کی امامت کو قبول کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چوری کی سزائیں وغیرہ وغیرہ، ان کا فلسفہ بیان کیا، اور آخر میں فرمایا تھا اطیعوا اللہ فیما امرکم بہ، خدا نے جن کاموں کو بجا لانے کا تمہیں حکم دیا ہے ان کو پابندی سے بجا لاؤ، ونہاکم عنہ، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس میں بھی اس کی اطاعت کرو، یعنی ان سے باز آ جاؤ، ان کو ترک کرو، اور آخر میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے صرف علماء ڈرتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ عجیب بہت بظاہر ایک سادہ سا جملہ ہے، لیکن ایک انتہائی سبق آموز اور ایک لحاظ سے مصائب میں ڈوبا ہوا جملہ ہے۔ اس کو عرض کرنے سے پہلے ایک علمی نکتہ بیان کروں۔ ہم مدارس میں ہمیں ایک مضمون پڑھایا جاتا ہے معنی بیان، اس میں لوگوں سے کلام کرنے، تقریر کرنے، خطبہ دینے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، کس طرح کے مجمع میں کس طرح کی بات کرنی چاہیے۔ پڑھا لکھا طبقہ ہے تو ان کے سامنے اس سے سطح اور لیول کے مطابق بات کرنی چاہیے، کوئی دیہاتی مومنین کا مجمع ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، ان کے سامنے کس طرح کا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کچھ ایسے لوگ ہیں یا ایسا آدمی ہے کہ جو معلومات رکھتا ہے لیکن
اپنے علم کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اس سے اس طرح خطاب کرو جس طرح ایک جاہل سے خطاب کیا جاتا ہے. اپنے علم کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا، اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، وہ عالم ہے، یقیناً عالم ہے، لیکن علم کا جو تقاضا ہے اس کو اگر پورا نہیں کر رہا، اس کو اس طرح اس سے خطاب کرو جس طرح ایک جاہل سے خطاب کیا جاتا ہے. یہ دیکھ سنیے، ایھا الناس، ممبر کے اوپر ظاہر ہے سب سے نچلے زینے پہ ممبر پہ اوپر کھڑے ہو کے یعنی اشک آنسو بہہ رہے تھے اور یہ جملہ کہا، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں فاطمہ ہوں. کس کو نہیں پتا تھا کہ یہ فاطمہ ہے؟ یا اس لیے کہ یہی، یا اس لیے کہ کل کو یہ نہ کہے کہ ہم متوجہ نہیں ہوئے، اپنا صحیح تعارف نہیں کرایا. گرچہ یہ بہت بعید ہے جی، نام لے کے اتنی دفعہ لوگوں کے سامنے آتی ہے تعظیم کے لیے، کھڑے ہو کے دستبوسی کر کے اپنے مسند پر بٹھا کے بتایا کہ یہ میرے نزدیک کتنی جو ہے نا وہ قابل تکریم اور قابل تعظیم ہے. وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، یہ ایک کتاب لکھی ہے عبدالحمید مہاجری، ایک عراقی خطیب ہیں. کتاب کا نام وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ ہے. 10 جلدیں ہیں، 10 جلدیں، یعنی اس سے بڑی 10 جلدیں ہیں. خاتون جنت کے بارے میں لکھی ہے. کتاب کا نام یہی ہے، وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں فاطمہ ہوں. یہ بتانا چاہتی ہیں کہ تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ کون تمہارے پاس جو ہے نا وہ سوال کرنے آئی ہے. اچھا، پھر کس کو نہیں پتا تھا کہ یہ رسول خدا کی بیٹی ہیں؟ تمہیں پتا ہونا چاہیے میرا نام فاطمہ ہے، وہ ابھی محمد، میں محمد کی بیٹی ہوں، کوئی عام عرب کی جو ہے نا وہ خاندان کی بیٹی نہیں ہوں. یہ بھی عجیب جملہ ہے. اقول عودا و بدءا، جو بات شروع میں کروں گی وہی بات آخر میں بھی کروں گی، میرا بیان تبدیل نہیں ہوگا. اقول عودا و بدءا، آخر میں بھی وہی جو بات کروں گی وہی شروع میں بھی کروں گی. آگے زندگی بھر خون کے آنسو رونا چاہیے مسلمانوں کو اس جملوں کو سن کے. ولا ما اقول غلطا، میں کوئی غلط بیانی نہیں کروں گی. ولا افعل ما افعل شططا، میں کوئی مطالبہ کر کے کسی پر ظلم نہیں کر رہی، نہ غلط بیانی کر رہی ہوں. اگر میں نے کہا کہ میرے بابا نے بطور ہبہ مجھے دے دیا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتی. خطبے کا ایک جملہ ہے نا، کیا تم مجھے اور میرے باپ کو ایک ملت کے 2 فرد نہیں سمجھتے؟ میں ایک سن رہا تھا آیت اللہ جوادی آمولی، آیت اللہ وہ مفسر قرآن جن کو امام خمینی نے گوربچوف کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا تھا، وہ پڑھ رہے تھے، زار رو رہے تھے اور بیان مکمل نہیں ہو سکا. ان سے فرمایا کہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے مسلمان بھی نہیں سمجھتے. مطلب یہ بنتا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا کسی اور ملت سے تعلق ہے اور میرے بابا کا کسی اور ملت سے تعلق ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ امام زین العابدین نے نا یہ خطبہ دینے کا طریقہ خاتون جنت سے سیکھا ہے. کیا کہا تھا دربار یزید میں؟ کون نہیں جانتا تھا یہ کون ہے؟ فرمایا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا سو جانتا ہے، ومن لم یعرفنی، جو نہیں جانتا فانا اعرفہ. میں طولانی خطبہ دیا، رسول خدا کی تعریف کی، امیر المومنین کے وہ فضائل بیان کیے جو آج تک ایک مجلس میں، وہ بھی قاتلین کے مجمع میں، یزید کی تلوار سے خون ٹپکتا ہے، اور وہاں امیر المومنین کے فضائل بیان کیے. من جملہ فضائل میں سے کہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی خدا کا انکار نہیں کیا. اور فضائل بھی بیان کیے، اور آخر میں کیا فرمایا؟ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، اور میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں. اپنا تعارف کرا امام زین العابدین نے.
بہت مشکل ہے یہ جو لفظ میں ادا کر رہا ہوں. یہ سید سجاد نے کہا تھا یا لیت امی. بڑے بڑے مستند علماء کرام سے یہ میں نے سنا ہے. مولانا اختر عباس ہمارے استادوں کے بھی استاد تھے. مولانا اختر عباس جامع المنتظر لاہور کے بانی جب یہ وسنت پورے میں ہوتا تھا ان کی زبان سے بھی سید سجاد کی طرف منسوب یہ میں نے شعر پڑھا ہے. فرمایا یا لیت امی لم تلدنی, کاش میری ماں نے مجھے نہ جانا ہوتا. اور یہ حالات اپنی آنکھوں سے میں نہ دیکھتا. خطبہ میں ایک جملہ ہے, وہ خطبہ مولانا آفتاب جوادی نے باقی اس کے اسناد کو بیان کیا ہے. اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ خطبہ موجود ہے. خاتون جنت فرماتی ہیں کاش اس توہین آمیز رویہ کو دیکھنے سے پہلے فاطمہ مر گئی ہوتی. کوئی معمولی جملہ ہے؟ ما اقول غلط ہے, میں جو بات کروں گی غلط نہیں کروں گی. ولا افعل ما افعل شططا, اور جو کام بھی کروں گی وہ کسی پر ظلم ستم جو ہے نا وہ نہیں ہوگا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ, تم ہی میں سے خدا نے ایک رسول کو رسول بنا کے بھیجا ہے. عزیز علیہ ما عنتم, وہ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ میرے بابا پر گراں گزرتی ہے. یہ گراں گزرتی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے نا, لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ. یہ لوگوں کو وہ ایمان لانے سے انکار کی وجہ سے آپ کو اتنا شدید صدمہ ہو رہا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. میرے حبیب اتنے آپ اپنا کو مشقت میں نہ ڈالیں. وہ ہم نے آپ کو اس لیے مشقت میں نہیں ڈالا. آپ کا کام جو ہے نا وہ صرف ہے وہ ڈرانا ہے. عزیز علیہ ما عنتم, تم جو تکلیفیں برداشت کرو گے, تمہیں جو تکلیفیں پہنچیں گی وہ میرے بابا کو رسول خدا کو وہ گراں اور سانپ گزرتی ہیں. حریص علیکم, ان کی ذاتی خواہش ہے, حریص ہیں کہ تم ہدایت پاؤ. بالمومنین رؤوف الرحیم, اور مومنین پر میرے بابا بہت ہی رحیم اور مہربان تھے. فَإِن تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ, اگر تم ان کا حسب نسب معلوم کرو نا رسول خدا کا, تو وہ میرا باپ ہوگا, تم میں سے کسی کی خاتون کا باپ نہیں ہے. وہ رسول شفیق رسول جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے جی, جس کی دلی خواہش ہے کہ تم ہدایت پاؤ, وہ تم میں سے کسی کی خاتون یا عورت کا بابا نہیں ہے. وہ میرا بابا ہے. دون نسائکم و اخا ابن امی دون رجالکم, تم میں سے کسی اور کے میاں کا وہ بھائی نہیں ہے, وہ میرے میاں کا بھائی ہے. دونوں کی طرف اشارہ ہے. چچزاد بھائی بھی ہے, اور رسول خدا نے جو مواخات قائم کیا نا مدینے میں ہجرت کے بعد, انصار کے ساتھ پتنی مہاجرین کے ساتھ اصحاب کا, اس میں امیر المومنین کو اپنا بھائی بنایا اور فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی جو ہے نا وہ میرا بھائی ہے. باقی حصہ انشاءاللہ میں آئندہ خطبے میں عرض کروں گا. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے, خاتون جنت کی بارگاہ میں ہم جواب دہ ہوں گے کہ اگر یہ خطبہ کتابوں میں بند رکھنے کے لیے نہیں آپ نے پڑھا ہے, اس کو پڑھا ہے تاکہ رہتی دنیا تک لوگوں کو بتایا جائے جن الفاظ میں آپ نے اپنا تعارف کرایا ہے اور جن مصائب یا مشکلات سے آپ کو دوچار ہونا پڑا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.